بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد عارف، چیئرمین سینٹر ایڈوائزری سروسز فار اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس بات کر رہا ہوں۔ آج میرا لہجہ جو ہے کچھ ذرا تھوڑا تلخ ہوگا، کیونکہ اس میں زیادہ تر جو حقائق ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں۔ پاکستان کو 74-75 سال ہو گئے ہیں حکومت اپنا ملک بنائے ہوئے، لیکن آج تک ہم اوپر کی بجائے نیچے کی طرف ترقی کر رہے ہیں، اور ہر آنے والا یہی بولتا ہے کہ میں 1 کروڑ نوکریاں پیدا کروں گا اور میں اتنا خزانہ لگا دوں گا، اور میں یہ، اور آج حالت یہ ہے کہ 3 سال گزر گئے ہیں اس کو، عمران خان کو، اور ابھی تک وہ رونا رو رہا ہے، اس کا زرداری کا، اور اپنا جو ہے وہ دوسرا شریف خاندان کا، لیکن اپنا نہیں بتا رہا کہ کیوں نہیں ہو رہا۔ اور ایسے ایسے لوگ اپنے اپنے گرد اس نے رکھے ہوئے ہیں جو کہ اچھی ریپوٹیشن نہیں رکھتے، جو مافیاز کے گروپ ہیں۔ بہرحال کل کا واقعہ جو ہوا ہے اس نے پورے ملک کو ہلا دیا ہے، اور فیکٹری مینیجر جو ہے، جو سیالکوٹ میں کام کر رہا تھا باہر سے، سری لنکا کا، پرنتھا کمارا، اس کو نہ صرف مارا، اس کی ہڈیاں توڑیں، بلکہ اس کو ہجوم نے گھسیٹا، اس کو آگ لگائی، اور اس کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام کے نام پہ کیا گیا۔ خدا کو مانو، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز ممکن تھی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے جو بڑے بڑے معاہدے کیے تھے وہ اس سے یہودیوں سے اور کرسچن سے اور کفار مکہ سے، لیکن کسی کو بھی انہوں نے انڈیو سزا نہیں دی، بلکہ یہ ہے کہ کوشش یہی کی کہ ہر ایک کو سزا سے بچایا جائے اور ان کو انصاف دیا جائے۔ بہرحال اب میں اصل حقائق کی طرف آتا ہوں۔ پاکستان میں عمران خان کی حکومت نہیں ہے، اس کے پیچھے کسی اور کے ہاتھ ہیں، اور یہ وہی ہاتھ ہیں جو پاکستان کے بننے کے وقت سے اس پر قابض چلے آ رہے ہیں۔ یعنی جو گورے انگریز تھے وہ جاتے ہوئے پیلے انگریز چھوڑ گئے، اور انہوں نے پاکستان کی 50% زمینیں جو شہری ہیں اور دیہاتی ہیں ان پر قبضہ کر لیا، صرف اس نام پر کہ یہ ڈیفنس کے نام پر کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اس پر اپنی بڑی بڑی عمارتیں بنائیں اور اس پر بڑے بڑے بنگلے کھڑے کیے، اور ان کو بیچ کر جب ان کے ریٹائرمنٹ کا ٹائم آیا تو وہ باہر چلے گئے۔ یعنی اس کے اندر، یعنی ایک ہمارا پرانا چیف آف آرمی سٹاف ہے جس نے ایک جزیرہ خریدا آسٹریلیا میں، آج جو پرویز مشرف ہے، وہ جس کے خلاف سپریم کورٹ نے یعنی آرٹیکل 6 کے تحت حکم دیا ہوا ہے کہ اس کو یعنی ختم کیا جائے، لیکن آج اس کو کوئی بلانے کی بات نہیں کرتا۔ پاکستان میں کسی صحافی میں یہ جرت نہیں ہے، کسی اینکر میں یہ جرت نہیں ہے، کسی لکھنے والے میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ وہ صرف ایک کام پر لگے ہوئے کہ اس نے اتنا کما لیا، شریف خاندان نے یا زرداری خاندان نے یا فلاں خاندان نے یا فلاں خاندان نے، لیکن جو پاکستان کے اصل مافیاز ہیں ان کا کہیں کوئی ذکر نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ حکومت اوپر جو ہے وہ پیلے انگریزوں کی ہے، اور پیلے انگریز جوڈیشری کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ وہ جوڈیشری ٹھیک ہے، ہمارے چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں ہم کسی کے پریشر میں نہیں آتے، لیکن یہ تو خیر وقت ہی بتائے گا کہ وہ کس کے پریشر میں آتے ہیں اور کس کے پریشر میں نہیں آتے۔ کراچی میں بلڈنگیں گڑائی گئیں، لیکن وہ بلڈنگیں جو پیلے انگریزوں کے علاقوں میں ہیں ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا گیا۔ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ صرف اسی لیے ہو رہا ہے
کہ پاکستان میں جو 22 کروڑ عوام لوگ رہتے ہیں وہ آزادی نہ حاصل کر سکیں، وہ رعایا رہیں، وہ سٹیزن نہ بنیں، اور یہی کام وہ بڑے آرام سے کر رہے ہیں۔ یعنی سٹیزن وہی ہوتا ہے جو انٹر پاس کرے اور پیلا انگریز بن جائے، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو پی ایچ ڈیز ہیں، جو دوسرے ہیں، اور جو سائنٹسٹ ہیں، اب اس کے ساتھ ہم نے ڈاکٹر قدیر صاحب جن کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کے ساتھ کیا کیا پوری زندگی، ان کو اپنے کمرے میں بلا کے مشرف صاحب نے کہا کہ صاحب وہ آپ معافی مانگے قوم سے کہ آپ نے یہ غلط کام کیے ہیں۔ اور پھر اس سے پہلے جو امریکہ کے کیمپ میں گئے، سیٹو سینٹو میں گئے، اچھا پھر یہ ہے کہ اس کے چھوڑ کے کہ چین یا روس یا کسی اور سے امداد کی درخواست کریں یا اس سے ہم ملیں، یا ایون ہمارے سعودی عرب جن سے اچھے تعلقات تھے ان سے خراب ہو گئے اور انہوں نے اپنے پیسے مانگ دیے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ اس کے اندر ایک ایسا واقعہ جس میں ایک غیر ملکی ہمارے ملک کی خدمت کر رہا ہو، اس کو سڑکوں پہ گھسیٹا جائے اور سڑکوں پہ گھسیٹ کے مارا جائے، کیا اس پہ انصاف ہوگا؟ ہر کوئی کہہ رہا ہے انصاف ہوگا، انصاف ہوگا، قانون کے مطابق ہوگا، قانون کے مطابق ہوگا۔ کون سا قانون؟ وہ قانون جو پیلے انگریزوں کو بچاتا ہے اور عام عوام کو سر راہ گھسیٹا جاتا ہے۔ تو یہ جناب ہمارے ملک کی صورتحال ہے، اور اس ملک پر جتنا تعصف کیا جائے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ہمارے ملک کے 22 کروڑ عوام اس کو زیادہ عرصے برداشت کریں گے۔ اگر آپ ان کے دلوں میں گھس کے ان کا حال جانیں تو وہ شاید یہ سمجھتے ہوں پیلے انگریز کی ان کی بڑی عزت کی جاتی ہے۔ بالکل عزت نہیں کی جاتی، یہ ان کو غلط فہمی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے عزت اس کی جاتی ہے جو اس ملک کی خدمت کر رہا ہے، جو ہمیں فصلیں بو کے دے رہا ہے، جو ہمیں مزدوری کر کے دے رہا ہے، جو ہمیں کارخانوں میں کام کر کے دے رہا ہے، ان کی عزت ہونی چاہیے۔ لیکن ایسا قطعاً نہیں ہو رہا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ مشرف کے صاحب کے زمانے میں امریکہ کو اڈے دے دیے گئے کہ وہ یہیں سے جہاز اڑائیں اور یہیں سے جس کو مارنا ہے ماریں۔ اور اس سے پہلے ایوب خان کا دور بڑا زبردست کہا جاتا تھا، لیکن کیا ہوا؟ اسی دور میں اس نے اپنے بیٹوں اور اپنے جو ان کے بھی سسرالی تھے ان کو ارب پتی بنا دیا۔ کیسے؟ 3 دریا انڈیا کو دے دیے۔ کیوں؟ کیا اس کی کوئی خاص ضرورت تھی؟ اچھا پھر یہ ہے کہ یہ ہمارے جسٹس صاحب ایک آئے جنہوں نے کہا کہ صاحب ہم نے ایک نیا ڈیم بنائیں گے، اور اس پہ پیسہ جمع کیا، لیکن وہ پیسہ کہاں گیا کسی کو پتہ نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ جو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، بلکہ بڑوں کے ملازم جو بیٹھے ہیں، پیلے انگریزوں کے ملازم جو بیٹھے ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اور اسی کے تحت اب آپ مجھے یہ بتائیں پاکستان کی کیا عزت رہی دنیا بھر میں؟ ہم انڈیا کو گالیاں دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، لیکن یہاں ہم غیر ملکیوں اور ہندوؤں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، ان کے گرودواروں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ جو ہندو یہ درسگاہ ہے وہاں کیا کرتے ہیں، کئی واقعات ہو چکے ہیں اس پر۔ لیکن اس پر ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جی قانون کے تحت ہوگا۔ کون سا قانون؟ غریبوں کے لیے صرف، مافیاز کے لیے نہیں، پیلے انگریزوں کے لیے نہیں، ان کے لیے نہیں جنہوں نے اس ملک کو 71 میں الگ کیا، ان کے لیے نہیں، جنہوں نے اس اپنا 71 یہ 91 یا 92 میں کارگل میں ہزاروں پاکستانی مروا دیے، ان کے لیے نہیں۔ یہ اس ملک میں قانون ہے ہی نہیں، کسی کے لیے نہیں ہے۔ اور اس پر مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی لکھنے والے ہیں، اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں، یا اخباروں کے مالک ہیں، یا ٹی وی کے اینکرز ہیں، یا اپنے آپ کو
بہت بڑا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی اچھی تقریر کر لیتے ہیں، ان سب نے اس ملک میں بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ اور اب یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کا، جس میں اس کی بیوی رو رہی ہے، اس کے دو بچے رہ گئے ہیں پیچھے، یہ سری لنکن جو بندہ تھا، جو یہ پرنتھا کمارا جو مارا گیا، تو اب آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ کیسے چلائیں گے اس ملک کو؟ اس ملک کو بالکل بدلنا ہوگا، ان پیلے انگریزوں سے جان چھڑانی ہوگی، ان پیلے انگریزوں کو قانون کے دائرے کے اندر لانا ہوگا، وہ قانون جو قائد اعظم چھوڑ کر گئے تھے، وہ قانون جس کی لیاقت علی خان بات کرتے تھے، ہمیں اس قانون کے تحت آنا ہوگا، ورنہ یہ ملک جو ہے یہ بہت مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے۔ شکریہ۔